امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ وہ جگہ جہاں دجال نے قتل ہونا ہے اسے لد کہا جاتا ہے، جو کہ شام اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے۔ یہودی اس جگہ کو ریڈ زون قرار دے کر وہاں مضبوط ترین ملٹری ہوائی اڈا تیار کر چکے ہیں، جبکہ اس ہوائی اڈے سے پرواز بھرنے والے طیارے کا نام کافر ہے۔ اسرائیل غرقت کو قومی درخت قرار دے چکا ہے۔ یاد رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے تو ہر درخت اور پتھر اپنے پیچھے چھپے یہودی کی نشاندہی کرے گا، لیکن غرقت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ یہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ناظرین کرام، اب مسئلہ صرف بیت المقدس کا نہیں رہا، اب ہمارا ایک ایک شہر نشانے کی زد پر ہے۔ مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ خطرے میں ہے۔ اگر میں ذرا کھل کر بولوں تو پورے کا پورا اسلام خطرے میں ہے۔ حق اور باطل کی صفیں نہایت تیزی سے الگ ہو رہی ہیں۔ حضرات یاد رہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب قیامت سے متعلق احادیث کے مطابق ہماری آخری جنگ یہودیوں سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ نے دجال کے ساتھ نکلنے والے 70,000 یہودیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ناظرین کرام، آخری جنگ سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں یہودی پاور میں ہوں گے، ان کا نظام بہت منظم ہوگا۔ آئیے ذرا ان کے منظم نظام کی ذرا ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج UNO کے 11 بڑے ملکوں پر یہودی لابی پوری طرح اثر انداز ہے اور دنیا کے 22 بڑے شعبوں میں سے 9 مکمل طور پر یہودیوں کے قبضے میں ہیں۔ وہ ورلڈ بینک جس کا مقروض ہمارا بچہ ہے، جس نے دنیا کے 175 ملکوں کو قرضے کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اس کے تمام اعلیٰ عہدیدار فری میسن یہودی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیسکو کے 11 شعبوں پر مکمل یہودی اجارہ داری ہے۔ IMF جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں فنڈنگ جاری کرتی ہے، جس کے پیسے پر ہمارا تعلیمی نظام چل رہا ہے، جو پولیو کے قطروں کے لیے فنڈنگ کرتی ہے، اس کے تمام اعلیٰ حکام ایلومناٹی ممبرز ہیں۔ امریکہ کے 85 بڑے اداروں میں سے 55 مکمل یہودی لابی کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کے علاوہ ناسا کے تمام ریسرچ ورک کو اسرائیلی پالیسیوں کے مطابق دیکھا جاتا ہے، جبکہ ناسا ڈائریکٹر بھی ایک کٹر یہودی ہے۔ ناظرین، وال سٹریٹ، نیو یارک، جہاں سے پوری دنیا کی معیشت اور کرنسی کو دیکھا جاتا ہے، وہ تمام کی تمام یہودی قبضے میں ہے۔ خواتین حضرات، اس وقت پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کا 80% کنٹرول یہودیوں کے پاس ہے، جبکہ نظام تعلیم اور کلچر ڈیولپمنٹ پر 90% یہودی قابض ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل ڈپارٹمنٹ پر 70% اجارہ داری یہودیوں کی ہے، جبکہ ورلڈ میڈیا پر یہودی کنٹرول آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ ذرائع ہیں جن پر چل کر کے یہودی پوری دنیا کی دولت اور اقتدار کو سمیٹ رہی ہیں۔ یہودیوں نے اپنے تمام شعبے نیگیٹو اور پلس کے انداز میں ترتیب دیے ہوئے ہیں، یعنی میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں جہاں ایک طرف علاج دریافت کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف خطرناک بیماریاں بھی ایجاد کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ایک طرف اینٹی وائرس سافٹ ویئر تیار کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف وائرس ہی کی نئی اقسام بھی تیار ہو رہی ہیں، یعنی یہودی مسائل کو بطور پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، ہماری آخری جنگ یہودیوں سے ہے۔ ہم نے ان کی تیاریوں کی تو جھلک دیکھ ہی لی، لیکن اب ان ممالک کی معاشی اور دفاعی پاور کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے جو تیسری جنگ میں ہمارے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں یا کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ان کی پاور اور اکانومی پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ اہل اسلام اسی حساب سے لاہ عمل تیار کر سکیں۔ خواتین حضرات، پہلے نمبر پر اسرائیل۔ ناظرین، اسرائیل اس وقت ایٹمی تباہی کا حامل ہے، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا ہوٹلنگ بزنس بھی اسی کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں پہلی فوڈ انڈسٹریز میں سے اکثریت اسرائیلی ہیں۔ یوں اسرائیلی اسپیسی کھانے اور کولڈ ڈرنکس ایجاد کرنے میں نمبر اول پر ہے۔ برگر، شوارمے، چکن، کلفے، چاکلیٹ، تقریباً 6000 پروڈکٹ کا بانی اسرائیل ہے۔ دوسرے نمبر پر برطانیہ۔ خواتین حضرات، جب قرون اولیٰ کے مسلمان تباہی سے دوچار ہوئے، ان کی سائنس، سیاسیات، معاشیات، فلکیات اور جغرافیہ پر ہزاروں کتابیں یورپ لائی گئی۔ میں ٹاپ آف ٹائم سیریز میں انشاءاللہ ان کتابوں کو کھول لوں گا۔ وہ اس قدر حیرت انگیز داستان ہے کہ آپ گرد و نواح سے بے خبر ہو جائیں گے۔ خیر، اس وقت اہل اسلام کی 1000 سال پرانی کتابوں کی کثیر تعداد برطانیہ میں موجود ہے، جبکہ اس کا میجر بزنس ایجوکیشن ہے۔ اس وقت دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کیمبرج، امپیریل، آکسفورڈ وغیرہ برطانیہ میں موجود ہیں، جبکہ سالانہ ہزاروں کے حساب سے سائنٹسٹ
اور ریسرچر اس دیش میں تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ ملک بھی ایٹمی قوت کا حامل ہے اور اس کے پاس ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی بہترین اور جامع کتابوں کا ایک پورا ذخیرہ ان کی لائبریریز اور ان کی یونیورسٹیز میں موجود ہے، اور انہی پر ریسرچ کر کے نئی جو سائنس ہے، جدید سائنس جو ہے، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، تیسرے نمبر پر ہے امریکہ۔ امریکہ اس وقت بطور سپر پاور ہمارے سامنے ہے، جبکہ اس کا اصل بزنس اسلحہ سازی اور گنڈا گردی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی نمبر 1 فلم انڈسٹری کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے، جبکہ سالانہ اربوں ڈالر اسے فوٹوگرافی اور فلم گرافی سے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جاپان۔ ناظرین کرام، جاپان مشینری تیار کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، جبکہ روبوٹک ٹیکنالوجی میں بھی جاپان نمبر 1 پر ہے۔ انٹرنیشنل موٹر وہیکل کمپنیاں ہونڈا اور ٹویوٹا کا بھی تعلق جاپان ہی سے ہے، جبکہ یہ ملک بھی ایٹمی پاور رکھتا ہے۔ 5ویں نمبر پر بھارت۔ ناظرین کرام، بھارت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس سے پاکستانی بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں۔ محبت اس لیے کہ وہاں بھی ہمارے جیسے مزدور بستے ہیں، ہمارے جیسے مجبور بستے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ہر موسم بتایا۔ آج بھی نیٹ کی دنیا میں ہم ان سے، وہ ہم سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، جبکہ پاک فوج سرحدی کارروائیوں میں انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بستیاں اور بسیں ٹارگٹ نہیں کرتی، جبکہ ہم نفرت اس لیے کرتے ہیں کہ اس پر اسرائیل کا سایہ گہرا ہو رہا ہے۔ ان کی ایجنسیز اور حکومتی مشینری پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، جبکہ کشمیر اور گجرات بھی ہمارے دل میں بستے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ ان سے جو سلوک کرتی ہے وہ بھی نفرت کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لہٰذا ہماری نفرت صرف حکومتی حد تک ہے، یا ہم شر پسند ہندوؤں کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس کے علاوہ ہر بھارتی ہمارا اپنا ہے۔ ناظرین، تیسری جنگ میں دجالی قوتوں کے لیے بھارت ایک اہم کندھا ثابت ہوگا، اور اس وقت یہ دنیا کی دوسری بڑی فلم ساز کمپنی کا مالک ہے، جبکہ گوگل سمیت دنیا کی 50 بڑی کمپنیوں کے سی اوز انڈین ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا میڈیسن فیلڈ میں بھی بڑی تیزی سے آگے نکل رہا ہے۔ ناظرین، 6 نمبر پر فرانس۔ فرانس بھی ایٹمی طاقت ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی فیشن انڈسٹری اور پرفیوم انڈسٹری کا مالک ہے، اور آج فیشن ٹرینڈ ہونے کی وجہ سے اس کی خوب چاندی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے جرمنی۔ ناظرین کرام، جرمنی بھی ایٹمی قیامت کا حامل ہے، جبکہ اس وقت دنیا بھر کی لگژری اور مہنگی گاڑیاں بنانے کی صنعت جرمنی میں ہے۔ BMW، مرسیڈیز، واکسگن، یہ سب جرمن کمپنیاں ہیں، جبکہ یہ بھی دنیا کی امیر ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ایک طرف غیر مسلم کمیونٹی کے ان ممالک کی لسٹ ہے جو اقتدار اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے دنیا کا کنٹرول چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ اسلامی ممالک ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اٹھا کر امن اور انسانی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے میدان کارزار میں اترنا ہے، جن کے مقدس مقامات خطرے میں ہیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف اب تک 500 سے زائد قراردادیں منظور کر چکے ہیں، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک بھی قرارداد پر عمل کر گزرے۔ ناظرین کرام، ہمت کیوں نہیں ہے؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ جذبہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آج کی جنگ جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر مستحکم ہو، جبکہ ہمارے ہر تیسرے مسلم ملک نے یہودیوں کا قرضہ دینا ہے۔ ناظرین، مقروض ہونے کی ایک بڑی وجہ مسلم ممالک کی عیاشی اور بے ایمانی ہے۔ عرب شہزادے ایک رات کے رقص پر کروڑوں دینار اور درہم لٹا رہے ہیں، جبکہ پاکستان کی بڑی برآمدات میں سے چاول اور آم کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی چاولوں میں تکیے ڈال کر دھوکے باز ہونے کی سند لے چکے ہیں، جبکہ بیرون دنیا کو چونسا آم دکھا کر لنگڑا دینے کی وجہ سے اب کوئی ہماری مارکیٹ کا رخ نہیں کرتا۔ ناظرین، آن لائن مارکیٹ میں بھی ہمارا بہت برا حال ہے۔ کل ہی ایک دوست بتا رہا تھا کہ اس نے آن لائن ایک سویٹر آرڈر کیا تو ہفتے بعد اسے لنڈے کا کوٹ ملا۔ خود نظرات، یہ ہے ہماری مجموعی صورتحال۔ مجموعی طور پر ترکی اور ایران کے علاوہ پوری مسلم دنیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی سے ٹکر لے سکے۔ رات کو رقص کے عادی شہزادے ایوبی کی طرح میدانوں کی سختی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ جھوٹ اور فریب کی جنت بیچ کر پیٹ بھرنے والے میدانوں کی بھوک کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ خود نظرات، اسرائیل اور موجودہ امریکی پالیسیوں میں ٹائم سیٹ اپ وار کی اہمیت بہت زور پکڑ چکی ہے۔ اس کی وجہ ماضی میں لڑی جانے والی تمام جنگیں ہیں، جس میں صلیبی جنگوں سے لے کر افغان جنگ تک سب شامل ہیں، جس نے کفر کو ایسی ذلت سے دوچار کیا
کہ آج یورپی کھل کر اپنے نصاب میں کسی جرنیل کی شان بیان نہیں کر سکتے، اور یہ میرے رب کا اہل ایمان سے وہ وعدہ تھا جو ہر دور میں پورا ہوا۔ اور قرآن مقدس میں اس وعدے کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ تم ہمت مت ہارو اور پریشان مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ دوبارہ پھر سن لیں، اگر تم پورے مومن رہے۔ ناظرین کرام، یہ وعدہ ہر دور میں سچ ثابت ہوتا رہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان بدر کے مجاہدوں جیسا ہو۔ آج جو لوگ بیت المقدس کے لیے پوسٹر اٹھائے پھرتے ہیں، ان میں بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تجارتی بے ایمانیوں نے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ان میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے 5-10 ہزار میں ووٹ بیچ کر اس ملک کو یہودی اور قادیانی لابی کے ہاتھوں بیچا ہوتا ہے۔ جب ہم ہی مومن نہیں ہیں، جب ہم ہی مخلص نہیں ہیں، تو خدا کی مدد کہاں سے آئی، ابابیل کہاں سے آئی؟ جب انسان مومن ہوتا ہے تو صرف مٹھی بھر لوگ افغانستان میں 11 ملکوں کی ایسی رسوائی بچاتے ہیں کہ امریکہ 1 صدی تک بھی اس رسوائی کے ٹرک بھرتا رہے تو بھی کم نہ ہو، جبکہ دوسری طرف ہماری شیر دل پاک آرمی ہے جس نے صرف 3 سال میں عالمی کفر کی متحدہ سیکرٹ آرمی کی کمر توڑ دی، حالانکہ وہ ٹیکنالوجی اور تکنیک میں ہائی پروفائل تھیں۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ہے اللہ کی مدد جس نے دجالی قوتوں کو ٹائم سیٹ اپ وار پر مجبور کیا، یعنی مناسب حالات کی پیداوار جس سے بہترین فائدہ حاصل ہو۔ خود حضرات، موجودہ سیکرٹ جنگ میں کئی محاذ ہیں، ہر مسلمان ملک کے لیے الگ منصوبہ بندی ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ دیگر تمام اسلامی ممالک کے لیے صرف ایک منصوبہ بندی ہے، جبکہ صرف پاکستان کے لیے ایک ہی وقت میں کئی منصوبہ بندیاں ہیں۔ آئیے ان کا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے نوجوان کو، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو اور پاکستانی کی جغرافیائی سرحدوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، کسی بھی قوم میں جنگ جیتنے کا حوصلہ 3 چیزوں سے آتا ہے۔ پہلا، وہ مذہبی آئیڈیالوجی میں مضبوط ہو۔ دوسرا، ان کے پاس ہسٹری کی مکمل انفارمیشن ہو، وہ اپنا بیک گراؤنڈ جانتے ہوں تاکہ جنگ میں اعتماد اور جگری کی فضا قائم رہے۔ تیسرا، ان میں سیاسی اتحاد ہو۔ ناظرین، یہ وہ بنیادی ایلیمنٹس ہیں جو دوران جنگ ایک لشکر کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان میں ان تینوں کو سرے سے ہی ختم کرنے کے لیے پوری ایک فوج سرگرم ہے۔ ان کی 3 یونٹ یہاں ایکسپوز کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ خواتین حضرات، پہلا، ڈس انفارمیشن یونٹ۔ ناظرین کرام، اس یونٹ میں ہماری تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے آئنسٹائن اور گیلیلیو کو تو جانتے ہیں، لیکن ثابت بن قرہ اور عبد الرحمن الصوفی کا نام تو شاید آپ بھی پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ حالانکہ یہ مسلم دنیا کے وہ درخشاں ستارے ہیں جنہوں نے 1000 سال پہلے بغیر دوربین اور سکوپس کے ہماری پڑوسی گلیکسی اینڈرومیڈا کو دریافت کیا، اور آج ناسا نے چاند کے 47 کلومیٹر کے ایریا کو الصوفی کا نام دے رکھا ہے۔ شاید آپ ابو یوسف یعقوب کندی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، جنہوں نے آواز پر ایک ایسی تحقیق پیش کی جو بعد میں ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ کی ایجاد کی وجہ بنی۔ ناظرین، شاید آپ مصر کے مسلم سائنٹسٹ ابراہیم شالیلی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، جس نے سب سے پہلے انکشاف کیا کہ ایک انسان کی آنکھ دوسرے انسان سے مختلف ہے، اور یورپ نے ان کی تحقیق پر آئی سیکورٹی ڈیوائسز ایجاد کی۔ خواتین حضرات، آج ہماری خطرناک حد تک لا علمی کے پیچھے یہود و نصارہ کے وہ ایجنٹ ہیں جو ہمارے نظام تعلیم میں مسٹر چپس اور نورما جیسے انتہائی فضول چیپٹر ڈال کر ہمارے نوجوان کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میڈیا میں بھی آپ کو مسلم ہسٹری کے صفحے خالی دکھاتے نظر آئیں گے، جبکہ سوشل میڈیا تو ان کا کھلا فیکٹر ہے۔ خواتین حضرات، کل ملا کر ہمارا نوجوان اپنی تاریخ کو نماز، روزے اور مسلکی شور شرابے کی حد تک ہی جان پاتا ہے، جس سے اس کے لاشعور میں ایک بے اعتمادی اور احساس کمتری پیدا ہوتی ہے، اور وہ روب جو ایک مسلمان میں نظر آنا چاہیے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں وہابی، سنی اور شیعہ تو بہت نظر آئیں گے، لیکن امتی ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ ہم فٹ بال کی طرح خالی ہو رہے ہیں جسے کوئی بھی ثقافت ٹھوکر مار کر اپنے اندر غرق کر سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسرے نمبر پر مس انفارمیشن یونٹ۔ خواتین حضرات، اسرائیل کے لیے بیت المقدس کا قبضہ بہت اہم ہے، لیکن وہ اس وقت تک یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا جب تک ہم باغیرت مسلمان ہیں۔ لہذا ٹائم سیٹ اپ وار کے ذریعے ہماری غیرت، جرت اور جنگی اعتماد کو ویسٹ کرنے کے لیے اس نے کئی منصوبے اور ان کے اندر مزید کئی یونٹ بنائے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، دوسرے نمبر پر مس انفارمیشن یونٹ۔ اس یونٹ میں ہماری ان تعلیمات کو رد کیا جاتا ہے جو ابھی تک ہمارے اندر ایمان اور اتحاد کی علامت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مثلا
ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا کلام جو کہ شاعری کا مجموعہ ہے اور امت کے لیے آب حیات ہے، اب اسے رد کرنے کے لیے قرآن کی سورہ شعراء کی ان آیات کا سہارا لیا جائے گا جس میں شاعروں کو بھٹکے ہوئے لوگ کہا گیا ہے اور ان کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں اس پر بحث کی جائے گی۔ ناظرین، ان آیات کی تشریح کچھ اس طرح کی جائے گی کہ آپ اقبال کی تعلیمات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم کی سیاست ہمارے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشنل ہے، لیکن مس انفارمیشن یونٹ میں قائد اعظم کو انگریز اور تارک المذہب بتایا جائے گا، نیز ان کی شخصیت کو مشکوک کر کے پاکستان کو لبرلزم کے حوالے کرنے کی کئی دلیلیں دی جائیں گی۔ خواتین حضرات، مس انفارمیشن یونٹ میں باقاعدہ یہ چیز بھی شامل ہے کہ یورپ کے نوجوان کو پاکستان کے نوجوان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے اور آخر میں اسے کم علم اور اجاڈ قوم ثابت کیا جائے، جس سے ہمارا رہا سہا اعتماد بھی اٹھ جائے گا، جبکہ یورپ سے متعلق کچھ ایسی انفارمیشن بھی دی جائے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، تیسرے نمبر پر ہے فنش اسلامک آئیڈیالوجی پروجیکٹ۔ خواتین حضرات، اس یونٹ میں نوجوان کی اس طاقت کو ختم کیا جاتا ہے جسے ایمان کہتے ہیں، جس کے بل بوتے پر خالد کی تلوار چلی، ایوبی کی نیام کھلی۔ ناظرین اکرام، اس پروجیکٹ میں مسلمان نوجوان کی مذہبی اور قومی آئیڈیالوجی کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ نوجوان رب کے وجود کا انکار کرتا ہے، یوں اس کی روحانی موت واقع ہوتی ہے، اور یہ موت دینے والے عناصر بذات خود اپنے مذہب میں شدید کٹر ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد اسلام کی طاقت ختم کر کے گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے نوجوان کو روحانی طور پر مارنے کے لیے اس کے سامنے فرقہ وارانہ جال بچھایا جاتا ہے۔ پورے ملک میں مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا جاتا ہے، جس سے نوجوان لاشعوری طور پر مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے، اور یوں مس انفارمیشن یونٹ اپنے مشن میں کامیاب رہتا ہے۔ خواتین حضرات، پیچھے بیان کردہ تینوں یونٹ یہودیوں کے ٹائم سیٹ اپ وار کا حصہ ہیں، اور آج یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کھلم کھلا فیصلے کرتے پھرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم اس کے علاوہ ٹائم سیٹ اپ وار کے اثرات کا انٹرنیشنلی جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ شام اور عراق کا نوجوان خانہ جنگی میں مصروف ہے، جبکہ سعودیہ کی گرد بڑے منظم انداز میں فسادات کی لہر پیدا کر کے اسے سعودیہ میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ سعودیہ کے اندر ایسے بہت سارے عناصر پہلے سے موجود ہیں جو شہزادوں کی نااہلی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن پاکستانی آرمی کے حرمین شریفین کی حفاظت سے متعلق سخت بیان کی وجہ سے وہ عناصر ابھی تک رکے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان نہ ہوتا تو یقیناً اب تک یہودی سازشوں کی سونامی حرمین شریفین کا رخ کر چکی ہوتی۔ ناظرین کرام، مصر کی بات کریں تو وہاں یہودی مداخلت کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ جو مصر فلسطینیوں کے لیے دعائیاں نہیں بھیج سکتا، انہیں اپنی سرحدوں میں داخل ہونے پر گولیوں سے ڈھونڈ ڈالتا ہے، ان سے امت کی خیر خواہی کی امید لگانا یقیناً یکسر بے وقوفی ہے۔ خواتین حضرات، اس کے بعد ہم پاکستان کی بات کریں مجموعی طور پر تو پاکستان اس وقت ایک ہی وقت میں بہت ساری جنگوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ہماری سیاست پر قادیانی اثرات کا سراغ مل چکا ہے، جبکہ 3 یونٹ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ موساد، را اور CIA سے نپٹنے کے لیے پاک آرمی کے جوان دن رات مصروف ہیں، جبکہ بذات خود ہم نے ٹھگیاں مار مار کر اس ملک کا ستیہ ناش کر چکے ہیں۔ کل ملا کر پاکستان اپنے بقا کی حتمی جنگ لڑ رہا ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں بیت المقدس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم افغانستان کی طرف دیکھیں تو وہاں ایسی کوئی پاور نظر نہیں آتی جس سے امت کی امیدیں وابستہ ہوں۔ الٹا امریکہ نے انڈیا کو افغانستان ٹھیکے پر دے رکھا ہے، اور وہاں خارجی گروہ اور را کے ایجنٹ پشاوری قہوہ پیتے اکثر نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سوڈان جو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، اب اسے مزید توڑنے کے لیے پر تلے جا رہے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ سب کچھ ٹائم سیٹ اپ وار کا نتیجہ ہے جس نے اسرائیل اور امریکہ کو بہترین حالات پیدا کر کے دیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیل یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنا چکا ہے، اور ان کی توقعات کے عین مطابق امت مسلمان صرف پوسٹر چھاپ مظاہروں تک ہی محدود رہی، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے اور نہ ہی ایوبی جیسا لیڈر، جبکہ ہماری اکانومی بری طرح ڈاؤن جاری ہے اور اخلاقی صورتحال خطرناک حد تک تباہ ہو چکی ہے۔ ناظرین کرام، میرے پاس کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے آپ کو کچھ تسلی میں دے سکوں، صرف اتنا کہوں گا کہ اب اگر کوئی مسیحا فلک سے نہ اترا یا کسی ماں نے نہ جانا تو امت کے کٹتے گلے اور بچوں کے منہ سے اگلتے خون کے فوارے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر میری اور آپ کی باری آئے گی، عالم کفر کے ٹینک روندتے ہوئے ہمیں مقدس شہروں کی طرف بھریں گے۔ دنیا میں ہم ذلیل تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نگاہیں نہیں ملا پائیں گی. ان کے ساتھ وہ ہزاروں شہداء کھڑے ہوں گے جن کی چیخیں آسمان تک تو پہنچی لیکن ہمارے کان انہیں سننے سے قاصر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر کوئی شخص فرقہ بازی اور دھوکہ بازی کرتا ہے تو یقیناً وہ امت مسلمہ کے مظلوموں کے قتل میں برابر کا شریک ہے. جس نے اس ملک کو کمزور کیا, جس نے ہماری آرمی کو مشکلات سے دوچار کیا. میں سمجھتا ہوں اگر ہم پوری طرح ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ, اس دھرتی کے ساتھ, اس کے نیلے پانیوں سے وفا کریں, چین کے ہر گھر کی طرح ہمارے بھی ہر گھر سے پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کا حصہ بنے, تو ضرور ایک نہ ایک دن ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم پر قرض نہیں ہوگا, ہمارے سجدے صرف اللہ کے لیے ہوں گے. اور آج ہم ہر اس کے سامنے جھک رہے ہیں جس کے ہم نے پیسے دینے ہیں. جب اس جنجل سے آزاد ہوں گے تو یقیناً ترکی کی طرح ہم بھی برما کے مسلمانوں کے لیے پہنچیں گے, امریکہ سے کھم ٹھوک کر بات کریں گے, اسرائیل کو آنکھیں دکھائیں گے, فلسطین کی امیدیں ہم سے اور بھی مضبوط ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایماندار ہوں, کیونکہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان ہے اور اس کی ایمانداری ہے. حضرات, یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اور آج کی بات چیت. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بیت المقدس پر آپ نہیں بولے, آپ نے یروشلم پر بات نہیں کی, آپ کا حق بنتا تھا. حقیقت ہے کہ حق بنتا تھا اور بنتا ہے اور بنتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتنے چیخنے چلانے سے اور پوسٹر چھاپنے سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمیں اپنے نوجوان کو بیدار کرنا ہے, اس کے اندر بیداری کی لہر پیدا کرنی ہے. اس کے لیے اسے پہچان دینا پڑے گی, اس کے ساتھ ایک بڑے طریقے کے ساتھ جو ہے اس کی نفسیات کو اجاگر کرنا پڑے گا. اور میں اس کام کے لیے ٹاپ آف ٹائم سیریز جو ہے بڑی محنت سے تیار کر رہا ہوں. ابھی تو خیر بک ہی لکھی جا رہا ہوں میں, کیونکہ ریسرچ کا کام بہت مشکل ہوتا ہے اور یعنی کہ ایک ایک پیج لکھنے کے لیے مجھے 5 گھنٹے جو ہے وہ محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اس ملک کے نوجوان کو اجاگر کرنا ہے, اسے وہ حقیقتیں بتانی ہیں جسے بالکل نہیں معلوم. اس کو صرف فرقہ نظر آ, اس کاوش میں مصروف ہوں. اگر میں ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو جائے یا جلدی نہ آ سکے پلیز حوصلہ رکھا کرے. اور امید ہے ہماری آج کی گفتگو اچھی رہی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, جبکہ کمنٹ کرنا تو آپ کا حق ہے, ضرور ادا کیجیے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, میرے بارے میں دعا کرتے رہیے گا. اللہ پاک مجھے صحت دے, تندرستی دے, اور اللہ پاک میرے علم میں اضافہ فرمائے, اور میں جو اقبال کا مشن ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچاؤں. بس میرے لیے دعا کرتے رہا کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ